ناظرین آداب، خیر مقدم ہے آپ کا TAN نیوز چینل میں۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر۔ حیدرآباد میں ایک نوجوان کی خودکشی، کارپوریٹر پر ہراسانی کا الزام۔ تلنگانہ کے سوریہ پیٹ ضلع میں نومولود بچوں کو فروخت کرنے والا گروہ گرفتار۔ فرقہ وارانہ فسادات کو روکنے اسپیشل ایکشن فورس کا قیام۔ ہارورڈ یونیورسٹی غیر ملکی طلبہ کی تعداد 15% تک محدود کرے ڈونالڈ ٹرمپ۔ سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ہارورڈ یونیورسٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غیر ملکی طلبہ کی فہرست جاری کریں اور ان کی تعداد کو 31% سے کم کر کے 15% تک محدود کریں۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ یونیورسٹی میں ایک بڑی تعداد میں غیر ملکی طلبہ زیر تعلیم ہیں، جن میں سے بعض کے بارے میں انہیں تشویش ہے۔ ٹرمپ نے کہا، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ طلبہ کہاں سے آتے ہیں، کیا وہ پرامن ہیں یا مسائل پیدا کرنے والے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ یونیورسٹی میں بعض بنیاد پرست نظریات کو فروغ دیا جا رہا ہے اور کیمپس میں یہود مخالف سرگرمیاں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ٹرمپ نے دلیل دی کہ غیر ملکی طلبہ کی بڑھتی ہوئی تعداد امریکی طلبہ کے لیے مواقع محدود کر رہی ہے۔ ہارورڈ جیسے ادارے کو امریکی طلبہ کے لیے زیادہ سیٹیں مختص کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا ہم واقعی اپنی ترجیحات طے کر رہے ہیں یا نہیں۔ سابق صدر نے الزام لگایا کہ بعض غیر ملکی طلبہ یونیورسٹیوں میں داخلے لے کر سیاسی و نظریاتی کشیدگی میں اضافہ کرتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے بائیں بازو کے نظریات کو مورد الزام ٹھہرایا۔ ٹرمپ کی جانب سے یہ بیانات ایک ایسے وقت میں آئے ہیں جب ہارورڈ یونیورسٹی مالی دباؤ کا شکار ہے۔ یونیورسٹی کو حاصل ہونے والی اربوں ڈالر کی فنڈنگ روک دی گئی ہے، ٹیکس مراعات کو خطرہ لاحق ہے اور حکومت کی مختلف ایجنسیاں ادارے کی سرگرمیوں کی چھان بین کر رہی ہے۔ فی الوقت ہارورڈ یونیورسٹی میں دنیا کے 140 سے زائد ممالک کے لگ بھگ 6800 غیر ملکی طلبہ و محققین زیر تعلیم ہیں، جن میں اکثریت گریجویٹ سطح پر ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے اعلیٰ تعلیمی اداروں پر بڑھتے ہوئے دباؤ کا مقصد مبینہ طور پر کیمپس میں موجود یہود دشمن بیانیے اور تنوع پر مبنی پالیسیوں کو چیلنج کرنا بتایا جا رہا ہے۔ اگر تعلیمی ادارے پالیسیوں میں مطلوبہ تبدیلیاں نہ کریں تو ان کی مالی معاونت میں کٹوتی کا انتباہ بھی دیا گیا ہے۔ BRS اقلیتی ونگ کے مقامی لیڈر نے خودکشی کر لی، کارپوریٹر پر ہراسانی کا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بورابنڈہ SRT نگر سے تعلق رکھنے والے محمد سرفراز عمر 35 سال، جو BRS اقلیتی شعبے کے سرگرم کارکن اور ایک میڈیکل شاپ کے مالک تھے، انہوں نے کل رات اپنی 3 منزلہ عمارت کی چھت سے کود کر خودکشی کر لی۔ الزام لگایا گیا ہے کہ محمد سرفراز اپنی بستی میں ایک ذاتی مکان تعمیر کر رہے تھے۔ اس دوران بابا فصیح الدین نامی کانگریس میں حال ہی میں شامل ہونے والے کارپوریٹر نے ان سے غیر قانونی طور پر رقم طلب کی۔ جب سرفراز نے رقم دینے سے انکار کیا تو مذکورہ کارپوریٹر نے GHMC کے حکام سے شکایت کر کے ان کے مکان کو منہدم کروایا۔ بلدیہ کے حکام نے حال ہی میں ان کے مکان کی چھت اور دیواروں کو نقصان پہنچایا، جس سے نہ صرف مالی نقصان ہوا بلکہ سرفراز شدید ذہنی دباؤ میں آ گئے۔ قرض لے کر محنت سے بنایا ہوا مکان برباد ہوتا دیکھ کر وہ دل برداشتہ ہو گئے۔ گھر ٹوٹ جانے کے غم اور خاندان کے مستقبل کی فکر اور ذلت کے احساس نے انہیں خودکشی پر مجبور کر دیا۔ سرفراز کی موت کی خبر پھیلتے ہی علاقے میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ مقامی افراد اور متوفی کے رشتہ داروں نے نصف شب بورابنڈہ پولیس اسٹیشن کے پاس احتجاج کرتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس واقعے کے ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں۔ تلنگانہ کے سوریہ پیٹ میں نومولود بچوں کی غیر قانونی خرید و فروخت میں ملوث 13 افراد پر مشتمل ایک گروہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے 7 خواتین اور 6 مردوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ ان کے قبضے سے 10 نومولود بچوں کو برآمد کر لیا، جن میں 7 لڑکے اور 3 لڑکیاں شامل ہیں، جنہیں چائلڈ ویلفیئر حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ یہ گروہ اب تک 28 بچوں کو فروخت کر چکا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ گروہ راجستھان، اتر پردیش اور گجرات سے بچوں کو لا کر تلنگانہ میں فروخت کر رہا تھا۔ ایک بچے کی قیمت 3 لاکھ سے 7 لاکھ روپے کے درمیان وصول کی جا رہی تھی۔ پولیس معاملے کی مزید تفتیش کر رہی ہے۔ کرناٹک حکومت نے ریاست میں پیش آنے والے فرقہ وارانہ فسادات اور کشیدگی پر قابو پانے کے لیے ایک نئے اسپیشل ایکشن فورس کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ حکومت نے 28 مئی کو اس سلسلے میں نئے احکامات جاری کیے۔ اس فورس میں 3 کمپنیاں ہوں گی اور اسے جنوبی کرناٹک، شیوا موگا اور اڈپی اضلاع میں تعینات کیا جائے گا، جہاں فرقہ وارانہ واقعات کے امکانات زیادہ پائے جاتے ہیں۔
فورس میں 248 عہدیدار شامل ہوں گے، جن میں ایک سینئر DIG رینک کا عہدیدار بھی ہوگا۔ ان عہدیداروں کو اینٹی نیکسل فورس سے لیا جائے گا۔ اس فورس کی اولین ترجیح فرقہ وارانہ کشیدگی، اشتعال انگیز تقاریر اور نفرت انگیزی سے متعلق خفیہ معلومات اکٹھا کرنا ہوں گی۔ اس کے علاوہ ریاست میں امن اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے مختلف برادریوں کے قائدین سے مذاکرات کرنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے۔ اس بات کا انکشاف ریاستی وزیر داخلہ جی پرمیشور نے کیا۔ یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال آپ کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے، جی ہاں، ویڈنگ شرارہ، کھڑا دوپٹہ، غرارہ، پرچی شرارہ، پلازو، گاؤن، لانگ فراک، سلک ساڑیز، سوٹس اینڈ فینسی ساڑیز، پاکستانی سوٹس، ریڈی میڈ سوٹس، سٹچنگ فیسلٹیز کے ساتھ۔ ارے بھائی، موقع چاہے شادی بیاہ کا ہو یا پھر عید و تہوار کا، آپ کا اپنا یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال اب نیو لوکیشن پر، نامپلی بازار گھاٹ روڈ، حیدرآباد۔ موبائل 9493150786۔